نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، پہلا عشرہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ رحمت قرار دیا ہے، اب دھیرے دھیرے اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب مسلمانوں کے لیے اور تمام رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک خطبہ دیا تھا، جو اس ماہ مبارک کی خصوصیات کا ذکر کیا آپ نے، اور اس ماہ مبارک میں جو اعمال کرنے کے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی بھی فرمائی ہے۔ راوی اس روایت کی روایت کرنے والے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر فرمایا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل اگر ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہو۔ اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے عرض کیا گیا، دوران خطبہ ہی آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اور محتاج لوگ اس ثواب عظیم سے محروم رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے فرمایا کہ جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے سیراب کرے گا، جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے جس حصے سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف و کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔
اس حدیث کی بعض روایات پہ اتنا اضافہ اور بھی ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں 4 کام کثرت سے کرو، ان میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے تم اپنے پروردگار کو راضی کر لو گے۔ وہ 2 کام ایسے ہیں جن سے تم بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ 2 کام جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد رکھنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہنا، رہ کر کے مغفرت مانگتے رہنا۔ اور وہ 2 چیزیں تم سے بے نیاز نہیں رہ سکتے، یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا اور دوزخ اور آتش دوزخ سے پناہ مانگنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کا مطلب واضح ہے، لیکن پھر بھی ایک ہلکی سی تشریح چلتے چلتے کر دی جائے۔ اس خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ دینی زبان میں صبر کے اصل معنی ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا، تلخیوں اور ناگواریوں کو جھیلنا۔ روزے کا اول و آخر ایسا ہی ہے۔ نیند روزہ رکھ کر ہر روزے دار کو تجربہ ہوتا ہے کہ فاقہ کیسی تکلیف دہ چیز ہے۔ اس سے اس کے اندر غربا مساکین کی ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ جو بیچارے ناداری کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، تنگدستی کی وجہ سے فاقوں پر فاقے کرتے ہیں، اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ بلا شبہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بات اور فرمائی تھی، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اس بابرکت مہینے میں اہل ایمان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کا تجربہ تو ہر ایک کو ہے، ہر صاحب ایمان روزے دار کو ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جتنا اچھا، جتنی فراغت سے کھانے پینوں کو ملتا ہے 11 مہینوں میں اتنا نصیب نہیں ہوتا۔ خواہ اس عالم اسباب میں کسی بھی راستے سے آئے، سب اللہ ہی کے حکم سے ہے، اسی کے فیصلے سے آتا ہے۔ اس کی مشیت کے بغیر تو ایک پتا بھی زمین پر نہیں گرتا۔ وما تسقط من ورقہ ولا حبۃ فی ظلمات الارض الا یعلمها۔ اس خطبے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا وقت ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 کاموں کی بڑی اہمیت کے ساتھ تاکید فرمائی جو ماہ مبارک کے دستور العمل کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کا اہتمام بہت ضروری اور لازمی ہے۔ وہ 4 کام یہ ہیں: لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، چلتے پھرتے رہ کر لا الہ الا اللہ۔ یہ بہت ہی مبارک کلمہ ہے، کل اس پر تھوڑی سی گفتگو بھی ہوئی تھی۔ اس حدیث میں اس کو تمام اذکار سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ دیگر احادیث میں اس کے اور بھی بڑے بڑے فضائل ہیں۔ اس کی فضیلت سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جیسے کہ کل آپ کے سامنے بات کہی گئی تھی کہ 90 برس کا کافر و مشرک بھی اگر صدق دل سے ایک بار یہ کلمہ پڑھ لے تو اسی لمحہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں پر بہت عام فرما رکھی ہے۔ لہذا ایک حدیث میں امتیوں کو اس کلمے کے ذریعے بار بار تجدید ایمان کرتے رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کثرت سے اس کا ورد رکھے۔ وقت ہے۔ ابھی ماضی قریب میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سنا دوں۔ لا الہ
الا اللہ کی فضیلت پر کہ یہ کتنا حد درجہ مؤثر ہے، اس کی تاثیر کتنی گہری ہے، تو آپ کے یقین میں اضافہ ہوگا، ایمان میں قوت آئے گی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے خانقاہ میں گیا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، حسب معمول کنویں سے پانی نکالا، اور جب میں وضو کرنے لگا تو میں جب کلی کے لیے منہ کے اندر میں نے پانی ڈالا تو پانی انتہائی تلخ اور کڑوا تھا، میں کر نہیں سکا۔ میں اس وقت حضرت کے پاس گیا اور اس حضرت سے کہا کہ حضرت اس کا پانی تو بہت تلخ ہے اور بہت کڑوا ہے، میں وضو نہیں کر سکا۔ حضرت نے فرمایا نہیں ایسا تو نہیں ہے، پانی تو شیریں ہے اس کا۔ حضرت نے کہا نہیں میں نے خود تجربہ کیا ہے، ابھی کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ لوٹا لاؤ۔ جب پانی آ گیا تو حضرت نے چکھا تو بدستور تلخ تھا، کڑوا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے فرمایا ایسا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد پانی کو لاؤ اور تمام مصلیوں سے کہو کہ یہاں پر بیٹھے۔ لوٹا رکھا گیا، پانی وہاں پر تھا، اس تمام مصلیوں سے حضرت نے کہا کہ اس وقت لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ سب لوگ، تمام لوگوں نے، خود حضرت بھی، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا۔ اس کے بعد حضرت نے دعا کی اور فرمایا کہ پانی لاؤ۔ جب اسی پانی کو جب پیا گیا اور چکھا گیا تو بالکل شیریں تھا، میٹھا۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ آخر یہ کیا بات ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اصل میں یہ لوٹا مٹی کا ہے اور جس مٹی سے یہ بنا ہے اس قبر کی مٹی کا بنا ہے جس پر کہ عذاب ہو رہا تھا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے وہ عذاب ختم ہو گیا، والحمدللہ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ کی اتنی تاثیر، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کلمے کا ورد کیا کرو۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کون سا بندہ ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب خطاوار ہو اور اچھے خطاوار وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے توبہ و استغفار سے کوئی بھی مستغنی نہیں، اور یہ مبارک مہینہ ہے ہی مغفرت و بخشش کے لیے۔ اس میں بہت خصوصیت سے توبہ و استغفار کا معمول رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے۔ سب سے آسان استغفار یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے میں معافی مانگتا ہوں اور اس کے سامنے میں توبہ کرتا ہوں۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے تو صرف اتنا سا کہہ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھنا بھی استغفار میں داخل ہے اور کافی ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا، اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول وعمل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، تو کیا ہمیں اور آپ کو اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ ہم جنت کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں؟ اور پھر دوزخ سے پناہ مانگنا، آتش جہنم سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آنکھوں سے پناہ محفوظ رکھیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ حرف بحرف صادق ہے اور سچ ہے۔ یہ دو ایسے اہم ترین کام ہیں جن کو ماغے کوئی چارہ کار نہیں ہے، ان سے کسی طرح کوئی شخص بے نیاز نہیں۔ جب دنیا کی گرمی اور سردی کا تحمل نہیں ہے، سہار نہیں ہے، تو دوزخ کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟
اور جنت میں جائے بغیر کیسے سکون مل سکتا ہے؟ اسی لیے موقع بموقع دل کی گہرائیوں سے اس ماہ مبارک میں ان تمام عشروں میں جنت کا سوال کریں اور جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور دوزخ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔